نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمنا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين دیکھو دیکھو لٹ رہی ہے عظمت ماہ سیام آؤ آؤ بٹ رہی ہے نعمت ماہ سیام خانے نعمت ہے بچھا ہر جا صدائے عام ہے لینے والے لے رہے ہیں برکت ماہ سیام اللہ تبارک و تعالی کی توفیق خاص سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص فضل اور کرم سے امرا کلام ٹائم پر حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت کا کروڑہا شکر اور احسان ہے کہ جس نے رمضان المبارک کی اس مقدس اور عظمت والی گھڑیوں سے ہمیں مستفید ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ رب العزت نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا اور یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ناظرین و سامعین، قمری مہینوں کا جو نظام ہے اللہ رب العزت نے روز ازل سے اس خالق ارض و سما نے مالک یوم جزا نے ایک نظام مرتب فرما دیا، اور اسلامی مہینوں میں سے نواں مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جو مسلمانوں کے لیے رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے، اور امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام زیادہ محبوب اور پسند تھے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو 12 مہینوں میں سے رمضان المبارک کا مہینہ پسند ہے، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے ہیں، ان 12 بیٹوں میں سے جو 11 بیٹے ہیں ان کی خطا حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے اللہ نے معاف فرمائی، اسی طرح اللہ رب العزت باقی 11 مہینوں کی خطائیں بھی رمضان المبارک کے صدقے سے اللہ معاف فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا کے نیچے ایک فرشتے کو پیدا فرمایا ہے جس کی لمبائی تقریباً 1000 برس کی ہے، اور اللہ نے اس کے 1000
سر بنائے ہیں اور ہر سر میں ایک چہرہ ہے، ہر سر میں 1000 چہرے ہیں اور ہر چہرے میں 1000 منہ ہیں اور ہر منہ میں 1000 زبانیں ہیں اور ہر زبان میں 1000 گیسو ہیں اور ہر گیسو میں 1000 موتی ہیں اور ہر موتی میں 1000 دریا ہیں، نور کے دریا، اور ہر دریا میں 1000 نور کی مچھلیاں ہیں، جن مچھلیوں کی جو لمبائی ہے وہ 100 برس کی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس فرشتے کی پشت پر کلمہ لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب وہ فرشتہ اپنی پیاری اور خوبصورت آواز میں تسبیح کرتا ہے اللہ کی، اس کی آواز میں اتنی مٹھاس اور اتنی سریلا پن ہوتا ہے کہ اس کی تسبیح سن کے عرش وہ وجد میں جھومنے لگ پڑتا ہے۔ اور اس فرشتے کو جو سدرۃ المنتہا کے نیچے ہے، اللہ نے اس فرشتے کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 برس قبل پیدا فرمایا ہے۔ اور جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے تو آپ نے اس فرشتے کی طرف دیکھا تو سلام کیا تو فرشتہ وہ کھڑا ہو گیا، ادب سے کھڑے ہو کر اس فرشتے نے حضور کی تعظیم کی اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں ابروؤں کے درمیان بوسہ دیا۔ اس کے بعد کہا اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا مہینہ عطا فرمایا ہے، مبارک ہو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اے محبوب آپ کی امت کو اس مبارک مہینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ اور ایک اور روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی جب رمضان المبارک کے مہینے میں جب اپنے بستر میں حرکت کرتا ہے اٹھنے کے لیے حرکت کرتا ہے تو فرشتہ اس کے پاس آ کے کھڑے ہو کے یہ دعا کرتا ہے، قم بارک اللہ فیک و رحمک، اٹھ اللہ تجھے برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ پھر جب وہ نماز کی نیت سے اٹھتا ہے وہ بستر چھوڑتا ہے تو وہ بستر اس کے لیے دعا فرماتا ہے کہ یا اللہ کہ جس طرح اس نے دنیا میں نرم و نازک بستر تیرے لیے چھوڑا ہے، اسے یا اللہ جنتی بستر عطا فرما دے۔ پھر جب اس کے بعد وہ نماز کے لیے صاف ستھرا لباس پہنتا ہے تو وہ لباس اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اسے جنتی لباس عطا فرما۔ پھر جب وہ جوتا پہنتا ہے تو وہ جوتا اس کے لیے دعا کرتا ہے اللہم ثبت قدمہ علی الصراط، اے اللہ اسے صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ۔ اس کے بعد جب وہ کھاتا پیتا ہے جس برتن میں تو وہ برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے یا اللہ اسے جنتی برتن عطا فرما۔ اس کے بعد وہ بندہ جب نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو وہ پانی اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کو گناہوں سے بری فرما اور اسے پاک کر۔ اس کے بعد اب وہ جب نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو جس جگہ پہ وہ نماز پڑھتا ہے وہ جگہ اس کے لیے یہ دعا کرتی ہے اللہم وسع قبرہ ونور حضرتہ وزد رحمتہ، اے اللہ وہ جگہ دعا کر رہی ہے اے اللہ اس کی قبر کو وسیع فرما دے اور اس کی قبر کو منور فرما دے اور اس پر رحمتوں کو زیادہ کیا دے۔ جب یہ ساری چیزیں بستر بھی دعا کر دیتا ہے، برتن بھی دعا کرتا ہے اور ساری چیزیں جب کہ دعا کر دیتی ہیں اس کے بعد اللہ کی طرف سے یہ جواب آتا ہے وَمِنْكَ الدُّعَاءُ وَمِنَّا الْإِجَابَةُ، ہم نے تمہارے سوال کو بھی پورا کر دیا، تمہاری جو بخشش کی دعا تھی امت کے لیے میں نے اپنے محبوب کی امت کو بھی بخش دیا۔ تو یہ رمضان المبارک کے مہینے کی یہ ساعتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مبارک ساعتوں سے ہمیں مستفید رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس مہینے میں یہ کیونکہ مہینہ عظمت والا ہے، اللہ نے بہت اعلیٰ اور عظمت ذات پر
بہت ہی اعلیٰ اور عظمت مہینے میں ایک بہت ہی اعلیٰ اور عظمت کتاب کو نازل فرمایا. وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ قرآن پاک ہے. اور قرآن پاک کا اعجاز اور یہ ایسی بے مثال اور بے نظیر کتاب ہے کہ اس جیسی کتاب نہ کوئی اس جیسا کلام کر سکا، نہ کوئی کتاب لکھ سکا. جب یہ قرآن پاک نازل ہوا تو کفار مکہ نے حسد کی آگ میں جلنا شروع کر دیا. وہ بڑے بڑے شعراء تھے، بڑے بڑے فصیح اللسان، وہ بڑے بڑے ماہر کلام، عربی کلام کے ماہر تھے. جب انہوں نے یہ قرآن پاک کو اترتے دیکھا، نازل ہوتے دیکھا، تو وہ حسد کی آگ میں جلنے کی وجہ سے کہنے لگے یہ تو صرف قصے کہانیاں ہیں، یہ تو ہم بھی لکھ سکتے ہیں. تو اللہ نے ان کے لیے چیلنج کیا، اگر تم اس جیسا کلام لکھ سکتے ہو تو کوئی 10 صورتیں لے آؤ. پھر کہا 10 صورتیں نہیں، 1 صورت لے آؤ. کہا 1 آیت لے آؤ. اللہ نے جب یہ چیلنج کیا تو کوئی بھی اللہ کے اس چیلنج کے سامنے نہ آ سکا، 1 آیت بھی نہ لا سکا. یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے. جس طرح کہ کوئی پنجابی ہو، کوئی بلوچی ہو، کوئی ہندی ہو، کوئی ایران میں رہنے والا ہو، وہ سارے مختلف، ان کی نسل الگ، ان کی زبان الگ، ان کا رہنا سہنا الگ، تہذیب و تمدن ان کا الگ، ان کی زبانیں الگ، لیکن یہ سارے لوگ جب کلمہ پڑھ لیتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ. اب یہ سارے مسلمان ہیں. سب کو اکٹھا کر کے ان پہ بھی بیٹھتی ہے، اور چمیلی کے پھول پہ بھی بیٹھتی ہے، گلاب کے پھول پہ بھی بیٹھتی ہے، اور کئی پھولوں پہ بیٹھتی ہے. کسی کا رس پھیکا ہوتا ہے، کسی کا میٹھا ہوتا ہے، کسی کا کڑوا ہوتا ہے، لیکن جب وہ مکھیاں ایک چھتے میں آ کے جمع ہوتی ہیں تو وہ رس پھیکا، میٹھا، کڑوا ایک ہی میں ذائقے میں تبدیل ہو جاتا ہے. اس ذائقے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شہد کہتے ہیں. تو جس طرح وہ مختلف قسم کی مکھیاں وہ مختلف قسم کے ذائقے لے کر ایک چھتے میں جمع ہوتی ہیں، اسی طرح مختلف قسم کی نسلیں، چاہے وہ پنجابی ہوں، مختلف زبانیں بولنے والے ہوں، جب کلمہ پڑھ کے ایک ہی پرچم تلے آ جاتے ہیں، قرآن پاک پر عمل کر لیتے ہیں. اب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مسلمان لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ رمضان المبارک کی مقدس اور عظمت والی گھڑیوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک پڑھنے کی اور قرآن پاک سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے اسے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ویسے پریشانی ہو، تکلیف ہو، مصیبت ہو، وہ تہجد ٹائم آتا ہے، فرض نماز کے بعد آتا ہے، دعا مانگتا ہے. لیکن جب قرآن پاک کو پڑھتا ہے تو اسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ قرآن پاک کے پڑھنے کی وجہ سے اس کی تمام مشکلیں حل کرتا ہے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.